پوچونگ ایک ایسا بھوت یا روح ہے جسے انڈونیشیا کی لوک داستانوں میں خوفناک قبرستانوں سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی لاش جو سر سے لے کر پیروں تک سفید کپڑے یا کفن میں لپٹی ہوتی ہے۔ روایتی کسی بھی انڈونیشین جنازے میں میت کو سپرد خاک کرنے سے پہلے سفید کپڑے یا کفن میں لپیٹا جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک رات آپ کام سے واپس آ رہے ہوں اور اچانک آپ کو بریک پہ پاؤں رکھنا پڑے اور آپ کے سامنے اسی طرح کی میت سفید کفن لپیٹے ہوئے اور اچھلتے ہوئے روڈ پار کر رہی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ ناظرین، ہم مسلمانوں کے نزدیک کسی بھی میت کی آخری رسومات میں میت کو کفن میں لپیٹ کر ہر طرف سے گرہ لگائی جاتی ہے۔ انڈونیشینز کا ماننا ہے کہ موت کے بعد اس میت کی روح جو ہے وہ 40 دن تک دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے، اور اگر اس میت کے کفن کی گرہ کو نہ کھولا جائے اور اس میت کو دفن ہوئے 40 دن سے زیادہ بیت جائیں تو وہ روح اس میت میں واپس آ جاتی ہے اور اچانک سے چھلانگ لگا کر اپنی قبر سے باہر آ جاتی ہے، اور جب تک اس میت کے کفن کی گرہ کو نہ کھولا جائے تب تک یہ لوگوں کو ڈراتی رہتی ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ جن لوگوں کی روح کمزور ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ پوچونگ روح ستاتی ہے۔ یہ چھلانگیں لگاتی اور اچھلتی ہوئی لاش 50 میٹر سے 100 میٹر تک چھلانگ لگا سکتی ہے۔ اکثر یہ لاشیں گاؤں یا دیہاتی علاقوں میں کسی کو تلاش کرتے نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جن بہادر لوگوں نے ان روحوں کی یا ان لاشوں کی گرہ کو کھولا وہ بعد میں کافی امیر ہو گئے۔ ہیمنزم کے ماہر ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر رزین العابدین برہان بتاتے ہیں کہ یہ روحیں یا بھوت دیگر روحوں سے مختلف نہیں ہیں۔ جب کبھی یہ بھوت نمودار ہوتے ہیں تو جگہ خوفناک ہو جاتی ہے۔ ان کے چہرے دیکھنے میں بہت خوفناک اور بدبودار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈنگ نامی انڈونیشین شہری نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ ایک دن ڈنگ اور اس کے کچھ دوست بس سٹاپ پر بس کا انتظار کر رہے تھے اور دھیرے دھیرے شام ہو رہی تھی، لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب بس نہ آئی تو ان سب نے اپنے گھر کی طرف پیدل چلنے کا سوچا۔ تھوڑی دور تک جانے کے بعد دن مکمل طور پر ڈھل گیا اور رات ہو گئی۔ اسی راستے میں ریلوے ٹریک بھی تھا اور سارا راستہ پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ ڈنگ اور اس کے دوست چاند کی روشنی کے سہارے چل رہے تھے۔ رات بہت تاریک تھی اور ہوا تیز چل رہی تھی۔ یہ لوگ چلتے ہوئے درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس جا پہنچے اور اچانک ان کی نظر ایک درخت پر پڑی تو انہوں نے ایک لاش جو کہ سفید کفن میں لپٹی ہوئی تھی اس کو درخت پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور ان سب نے یہ منظر دیکھ کر دوڑ لگا دی اور آئندہ اس راستے سے آنے سے توبہ کر لی۔ اسی طرح سے کئی لوگوں نے ان لاشوں کو سڑکوں پر اور ٹور پلازے کے قریب دیکھا۔ سن 2000 میں ایک انڈو پروڈیوسر نے پوچونگ پہ فلم بھی بنائی، لیکن یہ فلم بہت زیادہ خوفناک تھی جس کی وجہ سے اس کو ملک میں بین کر دیا گیا۔ ایک بچی جو اسکول سے واپس آ رہی تھی اور اسکول سے گھر تک کا راستہ جو تھا وہ کافی سنسان تھا۔ بچی جب راستے میں تھوڑا آگے تک آئی تو دور سے اسے ایک سفید سی چیز نظر آئی۔ بچی ابھی اس چیز پر غور کر رہی تھی کہ وہ چیز اچانک چھلانگ لگا کر اس کے قریب آ گئی۔ چھوٹی بچی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سفید کفن میں لپٹی لاش اسے گھور رہی تھی۔ بچی فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑی اور تمام ماجرا اس نے گھر پہنچ کر اپنی ماں کو بتایا، تو اس کی ماں مسکرانے لگی۔ ماں کا یہ رویہ دیکھ کر بچی بہت حیران ہوئی، جس پر اس کی ماں نے کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ اس لاش کی گرہ کھول دیتی تاکہ ہم لوگ امیر ہو جاتے۔ جس پر بچی حیرانی کی حالت میں اپنی ماں کو تکنے لگی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ بچی بہت گھبرا گئی، لیکن اس کی ماں نے اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو وہی لاش سامنے کھڑی تھی، پیلا چہرہ، آنکھوں کی جگہ سوراخ اور بدبودار جسم، جس پہ بچی کی ماں نے بچی کو زبردستی لاش کی گرہ کھولنے کو کہا۔ بچی نے ڈرتے ہوئے لاش کی کفن کی گرہ کو کھول دیا، جس پہ لاش اچھلتی ہوئی واپس چلی گئی۔ بچی کی ماں بہت خوش تھی کہ اب وہ لوگ امیر ہو جائیں گے۔ اس خوشی میں اس بچی کی ماں ہر وقت شراب نوشی کرنے لگی، اور ایک دن وہ نشے کی حالت میں سیڑھیوں سے پھسلی اور گرتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی، اور بعد میں اس بچی کو ایک امیر گھرانے نے اڈاپٹ کر لیا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔